میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی خطبات سے میں آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کی تشریح اور تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ اس آیت الکرسی کی تشریح اور تفسیر کے ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے دعوے کے متعلق اور اس کے اوپر دیے گئے 4 عقلی دلائل کے متعلق گفتگو کی ہے۔ آج کی اس بابرکت جمعۃ المبارک کی نشست میں وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 5ویں، 6ویں اور 7ویں عقلی دلیل کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں دعا کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے عظیم الشان دعویٰ اللہ لا الہ الا ہو کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نظر و نیاز کا مستحق نہیں ہے۔ آیت الکرسی کی ابتدا میں کیے گئے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اب رب کائنات اپنی 5ویں دلیل پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو کچھ مخلوق کے آگے ہے یعنی یہ دنیا اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے یعنی آخرت، ان سب کا کلی اور محیط علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو کچھ مخلوق سے پہلے ہے یعنی علم ما کان، اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے علم ما یکون، یہ سب کا سب اللہ کا خاصہ ہے اور کسی کا خاصہ نہیں ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا کلی اور محیط علم یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ ماضی، حال، مستقبل کے حالات صرف وہی اکیلا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ دنیا اور آخرت کے مکمل حالات اور واقعات صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب کا علم صرف اور صرف اکیلے اللہ رب العزت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ آسمان کا علم اور آسمان سے اوپر والی اشیاء کے حالات کا جاننا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے اور کسی کی نہیں۔ ہاں لوگوں، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ آسمانوں کی وسعت کتنی ہے، ان کی بلندی کتنی ہے۔ جنت کے طول و عرض کو اللہ ہی جانتا ہے، جنت کے انعام و اکرام کو اکیلا اللہ ہی جانتا ہے۔ آسمان دنیا پر ستاروں کی تعداد کتنی ہے یہ اکیلا اللہ ہی جانتا ہے۔ کس تارے کی کتنی روشنی ہے اور کتنے وقت کے لیے اس کو دی گئی ہے یہ بھی اکیلا اللہ جانتا ہے۔ سورج اور چاند کے مکمل نظام کو چلانے والی ذات بھی اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ آسمان اور آسمان سے مابرا کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ صرف آسمان کی بات نہیں، زمین کی بستیوں کا علم بھی اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ زمین کی وسعت کہاں تک ہے، ما تحت الثری، زمین کے نیچے کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ زمین کے سینے میں کتنے انسان دفن ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ زمین کے سینے میں کتنے خزینے دفن ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔
میرے علم میں ہے کہ ہم نے حرکت کرنے والی زمین پر پہاڑوں کی کتنی میخیں ٹھوکی ہیں، کتنے سمندر، کتنے دریا یہ روان دوا ہے۔ زمین کی دھرتی پر کتنے جاندار زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنے درخت لہلہا رہے ہیں، کتنے پھول، کتنے گلشن یہ مہک رہے ہیں، کتنے پرندے یہ چہک رہے ہیں۔ غرض ہے کہ زمین و آسمان، دنیا اور آخرت، ما تحت الثری، ما سدرۃ المنتہی، ازل تا ابد، کائنات کا کوئی حقیر سا ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی چیز، اس کا کوئی حصہ بھی اللہ رب العزت کے علم محیط سے پوشیدہ، اوجھل اور مخفی نہیں ہے۔ وہ غیب اور شہود ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ اندھیرے اور اجالے میں برابر دیکھنے والا ہے۔ کوئی تاریکی، کوئی حجاب اور کوئی معنی اس کے علم کو کسی طرح بھی ناقص نہیں کر سکتا۔ کائنات کے حقیر سے حقیر، معمولی سے معمولی، صغیر سے صغیر، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ رب العزت کی جاننے والا ہے۔ سورج کی شعاؤں کا ایک حقیر ذرہ جو دروازوں اور کھڑکیوں کے باہر کے ایک صوبائی سوراخ سے اندر آ جاتا ہے، اس کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اپنی الوہیت، اپنی معبودیت، اپنی ربوبیت کے اس بات کے لیے اپنی صفت علم غیب کو بطور دلیل پیش کیا کہ جس کو پکارا جائے اور جس سے مدد مانگی جائے، ضروری ہے کہ وہ تیرے حالات سے واقف ہو اور باخبر ہو۔ اگر وہ تیرے حالات کو جانتا ہی نہیں ہے، اگر وہ تیرے حالات سے واقف ہی نہیں ہے، تو پھر اسے پکارنے والا یہ ایک احمقانہ فعل ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر انبیاء اور اولیاء کو اپنی حاجات میں پکارتے ہیں، ان سے امداد طلب کرتے ہیں، انہیں اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ عالم الغیب ہے، وہ ہمارے حالات سے واقف ہے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ کبھی بھی ان کا نہ ہوگا۔ ہر چیز سے باخبر، ہر چیز سے واقف ذات اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ آیت الکرسی کے اندر ہی اللہ رب العزت نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ معبود اور مسجود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم الغیب ہو، اور عالم الغیب ہونا یہ صفت خداوندی ہے اور کسی کی نہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے گاہے بگاہے جگہ بجگہ اپنی اس صفت کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی دلیل اللہ رب العزت نے پیش فرمائی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسی اللہ کے پاس ہے خزانے غیب کے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ مفسرین اکرام نے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ، مفاتیح کو جمع مفتاح کا بنایا، مفتاح میں میم کے نیچے زیر لے کر، تو اس کا مطلب اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہی کے پاس ہے تمام مخفی اشیاء کی کنجیاں، چابیاں، تمام مخفی اشیاء کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، اور ان چابیوں کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اور کچھ مفسرین اکرام نے میم کے اوپر زبر لے کر ہے مفتاح، اور اس اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کے خزانے، اور اس اللہ کے سوا ان خزانوں کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ یعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ خشکی کے اوپر ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ سمندروں کے اندر ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ خشکی کے اندر کیا ہے؟ یہ جنگلات ہیں، یہ سربفلک پہاڑ ہیں،
کتنا ہے، اس کے وجود کے اندر کانٹے کتنے ہیں، ہر سمندر کے اندر مگرمچھ ہے، ان کی مکمل کیفیت کیا ہے، اس سمندر کے اندر کتنے ہیرے جواہرات ہیں، کتنے لولو اور مرجان ہیں، سب کا تفصیلی علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جب کوئی پتا درخت سے گرتا ہے تو اس پتے جو درخت سے گرتا ہے اس کا علم بھی اکیلے اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے کہ اس کی علم کی وسعت کس قدر زیادہ ہے کہ دنیا کے کسی درخت سے جب بھی کوئی پتا گرتا ہے تو اس کے گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، اس دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں، ہزارہا، کروڑہا، اربوں خربوں کی تعداد میں درخت موجود ہیں۔ افریقہ کے جنگلوں میں کتنے انگنت درخت موجود ہیں، ایمیزون کے جنگل کے اندر کتنے درخت موجود ہیں، پھر ان درختوں پر پتے ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں ہوں گے، اور پھر ایک سیکنڈ کے اندر کتنے پتے ٹہنیوں سے ٹوٹتے ہوں گے۔ خاص کر جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو ایک لمحوں میں درختوں کے خربوں کی تعداد میں پتے گرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام درختوں کو بھی میں جانتا ہوں اور ان پر لگے ہوئے پتوں کو بھی میں جانتا ہوں، اور جب کوئی پتا زمین پر گرتا ہے تو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمیندار جب دانہ زمین کے اندر پھینک دیتا ہے، اسے زمین کے اندر دبا کر آ جاتا ہے، تو زمین کے پیٹ کے اندر اس دانے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ دانہ کس طرح پھیلتا ہے، اس کی جڑ کس طرح نکلتی ہے، وہ کس طرح پھلاور درخت بن جاتا ہے، وہ کس طرح پھول بن جاتا ہے، اس کے اوپر کیسے کیسے حالات آتے ہیں، اس دانے کی کیفیت کے متعلق بھی اکیلا میں اللہ ہی جانتا ہوں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اس کائنات کی کوئی خشک چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، اور نہ ہی کوئی تر چیز اللہ رب العزت کے علم سے باہر ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے واضح کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ پہلی دلیل اللہ رب العزت نے دی، آگے اللہ رب العزت اب دوسری دلیل دیتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ آسمان و زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، اور اسی کی طرف تم نے رجوع کر کے جانا ہے، سب کام کا بس تو اسی کی عبادت کر اور اسی اکیلے اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کر۔ حضرت کعب الاحبار جو تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں خاتم التورات خاتم ہود، کہ یہ جو آیت ہے نا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ یہ جو آیت سورہ ہود کی آخری آیت ہے، تورات کا خاتمہ، تورات کی تکمیل اسی آیت کے اوپر ہوئی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تورات کا بھی آخری اعلان، تورات کا بھی آخری بیانیہ یہی تھا کہ زمین و آسمان کے کل غیوب کا جاننے والا، زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ اشیاء کا علم رکھنے والا، زمین و آسمان کی ہر ظاہری چیز کو جاننے والا اکیلا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تورات کا بھی آخری فیصلہ یہی ہے۔ چوتھی دلیل اللہ رب العزت نے، تیسری دلیل اللہ رب العزت نے دی، ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے آسمانوں اور زمین میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور آسمان و زمین میں رہنے والوں کو تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ انہیں مرنے کے وقت دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، وہ دوبارہ زندہ کب ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ جو مخلوق آسمانوں میں آتی ہے وہ فرشتے ہیں،
فرشتوں میں ان کا سردار سیدنا جبریل علیہ السلام ہے، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، سور اسرافیل پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، عرش الہی اٹھانے والے مقرب ترین فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی ارواح مبارکہ ہے، جنت میں حوریں ہیں اور مسلمان ہیں۔ یہ آسمانوں میں رہنے والے بھی غیب کا علم نہیں جانتے، اور جو مخلوق زمین کے اندر رہتی ہے وہ چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، زمین پر رہنے والے چاہے کوئی فیل ہو یا فقیر ہو، جن ہو یا انسان ہو، یہ بھی اس بات سے مستثنا ہے کہ وہ غیب کا علم جان سکے۔ غیب کا علم اگر کوئی جانتا ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہی جانتا ہے۔ وما يشعرون ایان یبعثون، اور جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ عالم ما قال عالم ما یقول ہے، وہ ہر شے کو جانتے ہیں، وہ ہمارے مددگار ہیں، ہمارے غمخوار ہیں، ہمارے حالات سے باخبر ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت تو یہ ہے کہ انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب پیدا ہوگی، قیامت کب وقوع پذیر ہوگی۔ انہیں تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو بھلا تمہارے حالات سے واقف اور باخبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ چوتھی دلیل اللہ رب العزت نے دی، جب فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ ہم تیرے فرما بردار ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ جب اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کرتے ہیں، فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم تیرے فرما بردار ہیں، تیرے غلام ہیں، ہم نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ اس نئی مخلوق کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی تیری تسبیح بیان کرے گی تو ہم بھی تو تیری تسبیح ہی بیان کر رہے ہیں۔ اس نئی مخلوق کو بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس مخلوق کے ذمے جو کام لگانا ہے وہ کام تو ہم بھی سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے جواب میں رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ رب کائنات نے فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ بے شک میں جانتا ہوں پوشیدہ اور مخفی چیزوں کو، آسمانوں کی اور زمین کی، اور میں ہی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اور مخلوق کی ہر حرکت اور سکون کو جاننے والا یہ بھی اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کسی کی ذات ہے۔ اور جو بات ہم دلوں کے اندر چھپاتے ہیں اللہ رب العزت اسے بھی جانتے ہیں، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں میرا اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے علم، اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ اس کا اعلان ہے۔ علیم بذات الصدور اگر ہے تو اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ پانچویں دلیل اللہ رب العزت نے پیش کی سورہ لقمان کے آخر کے اندر، رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کہ قیامت کب پیدا ہوگی، قیامت کب وقوع پذیر ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی جانتا ہے کہ بارش کے متعلق کہ وہ کب برسے گی، کتنی دیر برسے گی، کیسی ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ مادہ کے رحم میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کے دن وہ کیا کرے گا، کل اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین کے اوپر کہاں پر وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، ان تمام باتوں کا جاننے والا اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ سامعین گرامی، سورہ لقمان کی یہ جو آخری آیت ہے جن میں 5 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، ان کو امور خمسہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 اشیاء کو مفاتیح الغیب فرمایا کرتے تھے،
یہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں، یہ غیب کے خزانے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ، کہ غیب کے خزانوں میں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ولا يعلم ما تفيض الارحام، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ ولا يعلم متى يأتي المطر، کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ احد الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ولا تدری نفس بأي أرض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں کس جگہ میں اس کے اوپر موت آئے گی۔ ولا يعلم متى تقوم الساعة، اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب وقوع پذیر ہوگی۔ ان 5 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، ان 5 چیزوں کے متعلق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کا علم ہے، ان اللہ عنده علم الساعة، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اللہ کے سوا قیامت کے وقوع کے متعلق کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، کوئی ولی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کوئی پیر و پیغمبر نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، ہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ نہ جبریل امین کو معلوم ہے، نہ سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل کو جو معلوم ہے، نہ ملک الموت حضرت اسرائیل کو معلوم ہے، اور نہ ہی عرش الہی کو پکڑنے والے فرشتوں کو معلوم ہے کہ قیامت کب پیدا ہوگی، قیامت کب آئے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ قیامت یہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، لیکن وہ جمعۃ المبارک کا دن کہ وہ کس سال کا ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، اور کس مہینے کا کون سا جمعہ ہوگا، اور جمعے کی کون سی گھڑی کے اندر آئے گا، ان تمام چیزوں کے متعلق جاننے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہو، کسی کی ذات نہیں۔ اگر قیامت کے وقوع کا علم اللہ رب العزت کسی کو عطا فرماتے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، لیکن اللہ رب العزت نے قیامت کے وقوع کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ بعض یہود نے سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ ہمیں بتائیے یہ قیامت کب پیدا ہوگی، قیامت کب آئے گی۔ یہ عقیدہ اور خیال یہود کا تھا کہ جو پیغمبر خدا کا ہوتا ہے وہ قیامت کے وقوع کا علم رکھتا ہے۔ قرآن مقدس نے ان کے اس سوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو نقل فرمایا ہے۔ یہودی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یسألونک عن الساعہ، کہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی، قیامت کب آئے گی، کب وقوع ہوگی قیامت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو بھی رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل انما علمها عند ربی، کہ اے یہودیوں قیامت کے وقوع کے متعلق علم میرے پاس نہیں، میرے رب کے پاس ہے، کہ اسے معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسألک الناس عن الساعہ، اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب وقوع پذیر ہوگی، تو آپ جواب دیجئے قل، لفظ قل کے ذریعے رب کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کو بتلا دیجئے، ان کو جواب دے دیجئے۔ کیا جواب دیجئے؟ قل انما علمها عند اللہ، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ قیامت کا علم میرے پاس نہیں، میرے اللہ کے پاس ہے، یہ قیامت کب ہے۔ تیسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے وہ وعدہ، وہ قیامت کا دن کب آئے گا، اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا جو وعدہ ہے وہ کب آئے گا۔ تو آپ ارشاد فرما دیجئے قل انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم میرے پاس نہیں بلکہ میرے اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔
قیامت کا علم اس کو اللہ رب العزت نے مخفی فرما دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حدیث جبریل کہ ایک دن مجلس نبی کے اندر ایک شخص آیا، اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے آثار کیا تھے کہ اس کے بال بے حد سیاہ تھے اور اس کے اوپر سفر کا کوئی آثار موجود نہ تھے۔ اس کے بال بھی پراگندہ نہیں تھے کہ مٹی گرد و غبار اس کے وجود کے اوپر لگا ہو، لیکن وہ ایسا بندہ تھا کہ آس پاس کے رہنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا اور وہ اس کی حالت بھی ایسی تھی کہ وہ ہمیں مسافر بھی نہیں تھا لگتا کہ یہ مسافر ہے یا یہاں کا رہائشی ہے۔ اگر رہائشی ہوتا تو ہم میں سے کوئی تو اس کو جانتا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا۔ اگر یہ مسافر ہوتا تو اس کے اوپر سفر کے آثار نظر آتے، لیکن ان کے اوپر سفر کا کوئی آثار ہمیں نظر نہیں۔ اچانک سے وہ شخص آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کو آپ کے ساتھ ملا دیا اور آ کر سوال کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے اوپر ایمان لا کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لا، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لا، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لا، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لا، اور اس بات کے اوپر ایمان لا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی وہ دائمی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی آئے گی جہاں پر تو نے اس زندگی کا حساب دینا ہے کہ تو نے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے یا اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق زندگی گزاری۔ ایمان یہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تو وہ شخص کہنے لگا صدقتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اب سننے والے حیران کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور بعد میں جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے، جب پتا ہے تو سوال کیوں کر رہا ہے؟ پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ پھر وہ شخص کہنے لگا صدقتا۔ ہم بڑے حیران کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے، جب پتا ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ تیسرا سوال کیا من احسان، احسان کیا ہے؟ یہ احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر، اتنے خشوع اور خضوع، اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرے اندر یہ کیفیت، یہ حالت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اگر تو نہیں دیکھ پا رہا، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے تو اپنے رب کی طرح عبادت کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اپنے مالک، اپنے آقا کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق مجھے دیکھ رہا ہے۔ جتنے خشوع و خضوع سے ہو سکے اس کی عبادت کرو۔
ان سوالوں کے بعد اس شخص نے پھر سوال کیا، چوتھا سوال، متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے قیامت کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ خود سوال کرنے والے سے بھی زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں میں تمہیں قیامت کی علامت کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جلے گی، اپنے مالک کو جلے گی، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جب سیاہ اونٹوں کو چرانے والے دیہاتی بڑی بڑی اونچی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں گے تو سمجھ لینا قیامت وہ آنے والی ہے۔ اور بھی فرمایا، فی غمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ وقت قیامت کا علم یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت ارشاد فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ قیامت کا علم انہی 5 چیزوں میں سے ہے کہ جن کا علم اللہ کے سوا یہ کسی اور کے پاس نہیں۔ جس طرح قیامت ہے اسی طرح قیامت کے متعلق یہ کوئی نہیں جانتا، اسی طرح بارش یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے جن کے متعلق کوئی بھی نہیں جانتا، اس کا علم بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ یہ بارش کب آئے گی، کس طرح آئے گی، اس کی حالت کیا ہوگی، دن میں ہوگی، رات میں ہوگی، دن میں ہوگی تو کس وقت ہوگی، رات میں ہوگی تو کس پہر ہوگی، اور بارش ہوگی تو آیا وہ زیادہ دیر کے لیے ہوگی یا تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، کتنے گھنٹے کی ہوگی، کتنے منٹ کی ہوگی، کتنے سیکنڈ کی ہوگی، کتنے مقدار کی ہوگی، کتنے قطرے آسمان سے زمین کے اوپر گریں گے، بارش تیز ہوگی یا موسلا دھار ہوگی یا ہلکی ہوگی یا صرف بوندا باری ہوگی، بارش کے اندر آیا ژالہ باری ہوگی یا اولے بارے ہوں گے، ان کے متعلق اگر کوئی جانتا ہے تو صرف اور صرف اکیلا اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ آج کل محکمہ موسمیات والے وہ بارش کے متعلق پیشن گوئی کرتے ہیں اور اکثر اوقات ان کی پیشن گوئیاں صحیح اور درست ثابت ہو جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی درست بھی نکلے تو بھی اللہ کے قانون اور اللہ کے فرمان کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ محکمہ موسمیات والے اسباب اور آلات کے ذریعے، مشینری کے ذریعے ہواؤں کا رخ دیکھ کر وہ پیشن گوئی کیا کرتے ہیں جو کہ 100% درست بھی نہیں نکلتی، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ایسی ذات ہے جو بغیر آلات کے، بغیر اسباب کے، بغیر مشینری کے بارش کے نزول کا علم رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ محکمہ موسمیات والے صرف بارش ہونے کا احتمال کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس دن بارش ہوگی، انہیں بارش کے برسنے کا صحیح وقت بھی معلوم نہیں ہوتا، انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ آسمان سے بارش کے کتنے قطرے زمین کے اوپر گریں گے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آیا بارش یہ جو برس رہی ہے یہ ہم انسانیت کے لیے مفید ہے یا غیر مفید ہے، انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ صرف بارش ہوگی یا برف بھی گرے گی، یا صرف رمجم ہوگی یا ژالہ باری ہوگی، اور پھر اکثر اوقات ان کی پیشن گوئیاں سراسر غلط ثابت ہو جائے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آسمان سے جو بارش برستی ہے یہ بھی ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم، کہ اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماؤں کے رحموں کے اندر کیا ہے، اس کا علم بھی اکیلے اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اکیلا ہے یا جوڑا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، صحیح الاعضاء ہے یا ناقص الاعضاء ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، گونگا ہے یا بولنے والا ہے، بینا ہے یا نابینا ہے، بہرا ہے یا سنوائی والا ہے، عقل مند ہوگا یا احمق ہوگا، عالم ہوگا یا جاہل ہوگا،
نیک ہوگا یا بد ہوگا، سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، تاجر ہوگا یا ملازم ہوگا، مزدور ہوگا یا ملو والا ہوگا، صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا، دکھی ہوگا یا سکھی ہوگا، شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، اگر شادی کرے گا تو اس کی اولاد ہوگی یا نہیں، کتنی عمر پائے گا، زندگی کے اندر وہ کتنے سانس لے گا، عمر کی کتنی بہاریں وہ دیکھے گا، ان تمام چیزوں کا تفصیلی علم، کلی محیط علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر آلات اور اسباب کے ذریعے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ ہے یہ بچی ہے، تو پھر بھی اللہ رب العزت کے علم کے اوپر یہ کوئی فرق، کوئی حرف نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو لفظ ارشاد فرمایا ما فی الارحام، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں کے رحموں میں کیا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی کا پورا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ مرنے تک کے حالات کا تفصیلی علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس طرح کا تفصیلی علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر ما فی الارحام کہ مرد صرف اور صرف انسان نہیں ہے بلکہ جن بھی ہے، حیوانات بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، درندے اور پرندے بھی ہیں، ان تمام کی مادہ کے ارحام کے میں اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے میرا اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ تو آیا اللہ کے علم کے اوپر کیسے کوئی حرف اٹھا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت انسان کی پوری زندگی کا علم محیط رکھتے ہیں کہ ماں کے رحم میں وہ بچہ ہے، آیا وہ بچہ سفید ہے یا کالا ہے، وہ نیک ہے یا بدبخت ہے، وہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، بچپن میں اس کی موت آئے گی یا بڑھاپے میں اس کی موت آئے گی، میرے اللہ کو ہر چیز کے متعلق علم ہے۔ اسی لیے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بھی ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی ولی نہ کوئی قطب، نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اس کے ساتھ کل کیا بنے گا، اس کو بھلائی پیش آئے گی یا برائی کا سامنا کرنے پڑے گا، آیا کل راحت اس کو نصیب ہوگی یا اس کے اوپر مشقت اٹھانی پڑے گی، آیا کل اس کو نفع اٹھانا پڑے گا یا نقصان اٹھانا پڑے گا، کوئی نہیں جانتا۔ اگر جانتا ہے تو اکیلا اللہ جانتا ہے، سوائے اللہ کے ان تمام چیزوں کا کلی محیط علم کسی اور کے پاس نہیں۔ اسی طرح وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا کلی اور محیط علم اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ ان میں 5ویں چیز ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین کے اوپر مرے گا، اس کی موت یہ کس نوعیت کی ہوگی، آیا وہ طبی موت مرے گا یا شہادت کا مرتبہ اس کو حاصل ہوگا۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ زمین کا کون سا ٹکڑا یہ اس کا آخری مکان ہوگا، آخری آرام کا ہوگا، وہ دفن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، تجہیز و تکفین ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر تجہیز و تکفین ہوگی تو کس کے ہاتھوں ہوگی، اس کی موت پانی میں غرقانی غربابی ہوگی، آگ میں جلنے سے ہوگی، جانوروں کا لقمہ بن جائے گا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب تک زندہ رہے گا اور کس گھڑی موت کا پنجہ اسے اپنے شکنجے کے اندر دے دے گا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنہ علم الساعہ، انہیں مفاتیح الغیب امور خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آیت الکرسی کا جو دعویٰ ہے، 5ویں دلیل جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے ان کے بارے میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی چیز اللہ کے علم محیط سے باہر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان حالات کو نہیں جانتا، اللہ رب العزت سے ہم اپنی باتوں کو پوشیدہ کر لیں گے، نہیں، کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں ہے۔
اس کائنات سے اگر درخت سے کوئی پتا بھی زمین کے اوپر گرتا ہے تو اللہ اس گرنے والے پتے کو بھی جانتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر باریک سے باریک ذرہ بھی ہو تو میرا اللہ تو اس ذرے کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تمہارے حالات سے بھی واقف ہے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ میرا اللہ ہمیں نہیں جانتا، ہماری مرادیں پوری نہیں کرتا۔ میرا اللہ جب بن مانگے تمہارے حالات کو پورا کر سکتا ہے، تمہاری مانگیں پوری کر سکتا ہے۔ جب تم مانگنے کے قابل ہوئے ہو تو اس اکیلے اللہ کو چھوڑ کر کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ واپس آ جاؤ، ارجعوا، لوٹو اللہ کی طرف۔ وہ اللہ تمہارے تمام حالات سے واقف ہے اور تمہارے تمام حالات کو تبدیل کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے۔ آیت الکرسی کے اندر جو اللہ رب العزت نے دعویٰ پیش کیا تھا، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی اختیار والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے رب کائنات نے 5ویں دلیل پیش کی، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ میں عالم الغیب اس لیے ہوں کیونکہ میں الہ اور معبود اس لیے ہوں کیونکہ میں عالم الغیب ہوں۔ میں تمہارے تمام حالات سے واقف ہوں اور باخبر ہوں، اور تمہارے تمام حالات کو تبدیل کرنے کا اختیار اور تصرف بھی اکیلے میں اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اب 6ٹھی دلیل پیش کی۔ رب کائنات نے دعویٰ کیا، اللہ لا الہ الا ہو، کہ میں الہ اور معبود و مسجود اس لیے ہوں، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو۔ یہ معنی اس طرح کر لے کہ گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو۔ کرسی کو بھی کرسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تمام لکڑیاں یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے اس نے آسمان و زمین کی ہر چیز کو اپنے گھیرے کے اندر لے لیا ہوا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، سوال اس طرح کر لے کہ اللہ کا اقتدار آسمانوں اور زمین کے تمام اطراف اور اکناف پر حاوی ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی کونا، زمین و آسمان کا کوئی کونا، دنیا کا کوئی حصہ بھی اس کے دائرہ اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی لامحدود اور وسیع مملکت کا کوئی دور دراز کا حصہ اور گوشہ ایسا ہو جہاں پر اس کا اقتدار پوری طرح جمانے پر اسے کامیابی نہ حاصل ہو رہی ہو، اور وہاں کے اختیارات اس نے دوسرے معبودوں کے حوالے کر دیے ہوں۔ وہاں کا نظم و ضبط چلانے کے لیے اس نے اپنے پیاروں کو اپنا شریک اقتدار بنا لیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ، زمین و آسمان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر اس کی کرسی نہ ہو، جہاں پر اس کی قدرت نہ ہو، جہاں پر اس کی کرسی حاوی نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار یہ ساری دنیا پر محیط ہے۔ وہ اکیلا اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اپنی سلطنت اور حکومت چلانے کے لیے وزیروں، نائبوں اور مشیروں کے محتاج ہو۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جو اپنے ملک کے مختلف محکمے مختلف وزیروں کے سپرد کر کے اپنا نظام چلاتے ہوں۔ وزیروں کے بغیر ان کے لیے حکومت کا انتظام دشوار ہو جائے، بلکہ وہ غیر محدود علم، لامحدود علم، لامحدود قدرت اور لامحدود قوت و تصرف کا مالک ہے۔ اس کے لیے جس طرح ہم اپنے چھوٹے سے مکان کے چھوٹے سے صحت کی دیکھ بھال آسانی سے کر لیتے ہیں، اس لیے اس کے لیے لاکھ درجہ آسانی ہے کہ وہ اپنے اس آسمان دنیا اور زمین کے اوپر اپنی سلطنت کا دیکھ بھال کر سکے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے لیے ہمارے گھر کے ایک چھوٹے سے صحت کی دیکھ بھال کرنا آسان ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے لیے اس کی دیکھ بھال کرنا بھی مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اس پوری کائنات کی دیکھ بھال کرنا اس ایک چھوٹے سے صحت سے بھی لاکھ درجہ زیادہ آسان ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی معبودیت، اپنی الوہیت کے لیے بطور دلیل پیش کیا کہ جب ساری کائنات پر
آسمان کی بلندیوں پر، زمین کی پستیوں پر، زمین و آسمان کی فضاؤں پر، انسانوں پر، جنات پر، فرشتوں پر، سر بفلک پہاڑ پر، بہتے ہوئے دریاؤں پر اقتدار اور قبضہ تصرف صرف اور صرف اکیلا میں اللہ کا ہے، تو پھر معبود اور الہ بھی اکیلا میں اللہ ہو اور کوئی نہیں ہے۔ جب انسان اور جنات اور فرشتے سب میرے مخلوق ہے، ان سب کا مالک اکیلا میں اللہ ہو، جب مالک میں ہو، جب تبارک الذی بیدہ الملک میری شان ہے، جب بیدہ الخیر میرا مقام ہے، جب مالک یوم الدین یہ میرا اعلان ہے، جب قادر اور قدیر میں ہوں، وہو علی کل شیء قدیر صرف اور صرف میں ہوں، وہو علی کل شیء قدیر صرف میں ہوں، جب مالک و مختار میں ہوں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، میرا اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ہم انسان جو کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم جواب دیں گے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ہم جو کریں گے کل قیامت کے دن ہم بھی اس اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرا دعویٰ مان لو کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ پوری کائنات کے اندر الہ اور معبود اکیلا اللہ ہے، مسجود اکیلا اللہ ہے، عالم الغیب اکیلا اللہ ہے، حاضر و ناظر اکیلا اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق اکیلا اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ مفسرین اکرام نے کرسی کی تشریح اور تفسیر میں متعدد اقوال نقل کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرسی سے مراد علمہ اللہ کا علم ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے علم نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، کائنات کی کوئی حقیر سے حقیر شے بھی، کوئی ذرہ، کوئی دانہ، درخت کا کوئی پتا، گھاس کا کوئی تنکا بھی اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انسانوں اور جانوروں کے جسم پر اگنے والے بال بھی یہ اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جب ہر شے کا علم محیط اللہ کے پاس ہے تو الہ اور معبود بھی تو اکیلا اللہ ہی ہے۔ اب یہ جو کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اب اس کرسی کی وسعت کتنی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر ما السماوات السبع مع الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ فی الارض فولاد، یہ کرسی کی وسعت اور فراخی یہ کے سامنے ساتوں آسمان اس طرح معلوم ہوتے ہیں کہ جس طرح ایک وسیع و عریض ریگستان ہے، میدان ہے، اور اس وسیع و عریض میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا ایک حلقہ موجود ہوتا ہے۔ اس کرسی کے سامنے آسمان و زمین کی وقت اتنی ہے کہ جس طرح ایک بہت بڑا ریگستان ہے اور اس ایک ریگستان کے اندر ایک انگوٹھی کا ایک حلقہ ہے، اس آسمان و زمین کی وقت اس کرسی کے سامنے اتنی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ سما رکھا ہے اس کی قدرت نے آسمانوں اور زمین کو، وسیع ہے اس کا علم آسمان و زمین میں، یعنی وہی قادر و قدیر ہے، وہی مالک و مختار ہے، وہی بادشاہ اور سلطنت والا ہے، اسی کا اقتدار تمام دنیا پر محیط ہے، زمین و آسمان کی تمام تدبیریں کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے، اور یہ تمام نظام اور انتظام اکیلا اللہ ہی چلاتا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے بعد اللہ تھک جاتا ہو، نہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ آسمان و زمین کی حفاظت یہ اللہ کو تھکا دینے والی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا نظام چلانا، زمین و آسمان پر حاوی مملکت کا انتظام کرنا، کائنات کی تدبیریں کرنا، یہ حفاظت و انتظام کرنا، اس پر ذرا برابر بھی بوجھ نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو، کہ کوئی اس کا ہاتھ بٹانے والا ہو، نہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ رب العزت کو کسی کے
ہاتھ بٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو تھک جایا کرے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتے۔ الہ اور معبود وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی تھکے نہ۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سفر کے لیے نکلے لیکن رستہ بھول گئے، تھک گئے، اپنے ساتھی سے کہنے لگے آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اے عشا کھانا لے آؤ، اب میں تھک گیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھا کر اب تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ جو تھک جائے سفر کر کے، جو آرام کرنے پر مجبور ہو جائے، جسے بھوک لگ جائے، جسے پیاس لگ جائے، وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتے۔ الہ اور معبود وہ ہوتا ہے کہ جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہو، اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے کے باوجود اس کے اوپر کبھی تھکاوٹ نہ آئے، اسے کبھی کسی کے ہاتھ بٹانے کی ضرورت نہ ہو، اسے کبھی بھوک محسوس نہ ہو، اسے کبھی پیاس محسوس نہ ہو، اور وہ ذات اکیلے اللہ کے سوا اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کا اعلان ہے اللہ لا الہ الا ہو، الہ اور معبود مسجود اکیلا میں اللہ ہوں، میری بات مان لو، کیونکہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات بھی اکیلے میں اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے 7ویں دلیل پیش کی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہی بلند و بالا ہے، وہی عظمت و والا ہے۔ اب اس بلندی سے کیا مراد ہے؟ آیا یہ مکان کی بلندی مراد ہے یا قدر و منزلت کی بلندی مراد ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات یہ ایسی ذات ہے جو زمان سے، مکان سے، جہت سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ العلی سے مراد کہ قدر و منزلت کی بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام مخلوق و کائنات کی ہر چیز سے بلند و بالا ہے، وہ برتر ہے، وہی بلند و بالا ہے اپنی سلطنت اور اپنی قدرت کے لحاظ سے۔ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ برتر اور بالاتر اور بلند شان والے ہیں اس بات سے کہ کوئی وصف اور تعریف کرنے والا اس کی حمد و ثنا بیان کر سکے۔ کوئی تعریف کرنے والا اللہ کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کر لے، اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ آخر میں آ کر یہی کہنا اس کو کرتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے، انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ تو نے اپنی ذات کی خود بخود تعریف کی۔ ہم انسان چاہے جتنی بھی تیری تعریف کر لے، تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود ہی کی ہے۔ ہم انسان تیری تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ العظیم، کہ بڑی عظمت و والا ہے، اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس سے عظمت و والا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 7ویں دلیل پیش کی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہی بلند و بالا ہے، وہی برتر ہے، وہی عظمت و والا ہے۔ عظمت والی ذات میری ذات ہے، ساری دنیا میں بلند و بالا صرف اور صرف میں ہوں، اس لیے الہ اور معبود اکیلا میں اللہ۔ لہذا پکار کے لائق، عبادت کے لائق، سجدے کے لائق ذات اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور کسی کی ذات نہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اور اللہ رب العزت کے خصوصی کرم سے اپنے ادنا سے علم کے مطابق آیت الکرسی کا مفہوم اور مطلب بیان کیا ہے۔ گزشتہ کئی خطبات سے میں آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کی تفسیر اور تشریح عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح توحید پر اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں شرک و بدعات سے ہمیشہ دور رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔